ولی پاشا صاحب کیا کہانی ہے مومانی کے ساتھ ناجائز مراسم کتنے عرصے سے تھے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 19 رمضان المبارک کی بات ہے. تقریباً سحری کے ٹائم پہ 15 پہ کال چلی کہ نسیم شاہ جو سابقہ جو ٹیسٹ کرکٹر ہیں کیسر باس اس کے ماموں ہیں، ان کو بذریعہ فائر مضروب کر دیا گیا. ٹھیک ہے. موقع پہ جاتے ہیں تو جا کے کنڈیشن دے کے ان کو فوری طور پہ ہاسپٹل ریسکیو کرتے ہیں. ہاسپٹل جاتے ہیں، ہاسپٹل سے ان کو لاہور ریفر کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نسیم شاہ ہیں یہ نماز پڑھنے کے لیے سحری کے بعد نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے جب مسجد کے لیے جانے لگے تو جب انہوں نے گھر کے دروازے کو لاک کیا تو پیچھے سے کسی نامعلوم نے 2 فائر کیے کمر پہ، ٹھیک، جس سے وہ مضروب ہو کے زمین پہ گر پڑے اور آفٹر 24 آورز ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک معاملہ تھا، مسئلہ تھا، اب پتہ نہیں تھا کون قتل کر گیا. وہاں پہ CCTV کیمرہ لگا ہوا تھا، لیکن جو قاتل تھا وہ اتنا شاطر تھا، گھر کا اپنا نمائندہ تھا، گھر میں رہنے والا تھا، بیدی بھی تھا. اس نے کیا کیا کہ فوری طور پہ آ کے اس CCTV فوٹیج کو ڈیلیٹ کر دیا. تو ان کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، پوسٹ مارٹم کے بعد تدفین ہوتی ہے، پھر ہم جو چیزیں ہوتی ہیں ٹیکنیکل چیزیں ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں نے ہیومن سورسز سے، کیونکہ گاؤں کے اندر تھا تو ہیومن سورسز سے میں نے پتہ کیا تو وہاں مجھے کچھ چیزیں ملیں. تقریباً میں نے وہاں پہ 6 گھنٹے گزارے اس لوکیلٹی کے اندر. تو مجھے کچھ لوگوں نے کافی چیزیں بتائیں، انفارمیشن کلیکٹ کی، مختلف لوگوں سے ملا، مختلف لوگوں کو میں نے یہاں تھانے بلا کے انفارمیشن کلیکٹ کی. تو مجھے کچھ چیزیں ملیں جو ان کے مطلب ان کے گھر کے اندر کو الیسٹ ریلیشنز کے ریلیونٹ چیزیں تھیں. ٹھیک ہے نا، ناجائز مراسم مجھے زیادہ لگے. تو ہم نے وہ مقتول کا میں نے نمبر لیا، مقتول کی میں نے CDR نکلوائی، اس کی مسز کی میں نے CDR نکلوائی، ٹھیک ہے، اس کے بچوں کی میں نے CDR نکلوائی. ہم نے ٹیکنیکلی کام شروع کر دیا. ٹھیک ہے. جب ٹیکنیکل کام کرتے کرتے ہمیں کو 3-4 دن کے اندر مختلف کلیوز ملے. جو محترمہ تھیں، مقتول کی جو بیوہ تھیں، ان کا ایک نمبر پہ بہت زیادہ رابطہ تھا. ٹھیک ہے. مور دین 4000 کالز تھیں، میسیجز تھے. پھر وہ مرڈر کے بعد نمبر بند ہو جاتا ہے، پھر کسی اور نمبر سے رابطہ ہو جاتا ہے، پھر کسی اور نمبر سے رابطہ ہوتا ہے، پھر کسی اور نمبر سے، یعنی آفٹر مرڈر وہ 3 سمیں اور استعمال کرتا ہے. شک جو ہے وہ وہی مضبوط ہو جاتا ہے کہ مرڈر کے بعد نمبر بند کیوں ہوا. بالکل، وہ ہمارا جو وہ ہمیں کلیئر ہو گیا، ہمیں یقین ہو گیا کہ کہانی یہیں پہ ارد گرد گھوم رہی ہے. ٹھیک ہے. جب ہم نے اس نمبر کی CDR لی، اس کی آنرشپ لی، تو وہ پتہ چلا کہ وہ شان اور افشانی مقتول کا حقیقی بھانجا ہے، بہن کا بیٹا. تو بہن کا بیٹا وہ ہے جس کو اسی ماموں نے چھوٹی عمر میں اپنے گھر میں رکھا، اس کو پالا، اس کو جوان کیا، ٹھیک ہے، اس کو MA تک تعلیم دلوائی. ٹھیک ہے جی. تو بڑی دردناک بات ہے، بڑی افسوسناک بات ہے، مطلب کیا کہتے ہیں انبلیویبل سی بات ہے، ناقابل یقین بات ہے، کیسے بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ اس کے پیچھے سٹوری اور تھی، ناجائز تعلقات تھے، ایشوز اور تھے. تو پھر ایٹ دی اینڈ یہی ہونا تھا جو اس نے وہ کیا. مقصد کیا تھا ماموں کو قتل کرنے کے بعد؟ کیوں شادی وادی کا پلان تھا؟ دیکھیں، خاتون کو جب ہم نے شامل تفتیش کیا تو خاتون نے بڑی سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ سٹوری بتائی. جی ٹھیک ہے. اس نے کہا جی بالکل میرے شوہر کے ساتھ میرے اچھے تعلقات نہیں تھے، وہ میرے ساتھ اچھا کوآپریٹ نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو میں اس کو اپنے بیٹے کی طرح ٹریٹ کرتی تھی. اوکے. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم تھوڑے عرصے کے بعد اس کا میری طرف رجحان ہو گیا، میری طرف زیادہ خیال کرنے لگا. تو میرے اس کے ساتھ مراسم شروع ہو گئے، جو تقریباً پچھلے مرڈر سے تقریباً 6-7 سال پہلے سے ان کے ریلیشن استوار آپس میں ہو چکے تھے. ٹھیک ہے. جو غائب گئے آپس میں ملتے تھے. نہیں، ان ریلیشنز کو ہم کیا کہیں گے، کتنے سال کے تھے؟ تقریباً 6-7 سال. 6-7 سال. ٹھیک ہے. ملزم کا یہ کہنا ہے کہ 2 سال. نہیں، 6-7 سال سے. جو اس خاتون کے بیان کے مطابق اس کے انٹرویو میں وہ 6-7 سال سے ان کے تعلقات ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو جب اس کے ماموں کو پتا ہوا تو اس کے ماموں نے اس کو گھر سے نکال دیا. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے وہیں پہ اسی گھر کے پیچھے محلے میں ایک مکان لے کر کرائے پہ رہنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ وقفے سے اس ریلیشن کو آگے چلاتا رہا، وقفے سے آتا رہا، وقفے سارے کام کرتا رہا. جب ان کے ریلیشنز پیک پہ پہنچے، جب ان سے اب وہ کہتے ہیں کہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے پلان کیا کہ اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے. ہوا کیا کہ محترمہ کہتی ہیں، وہ جو خاتون ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں نے اسے کہا تھا کہ اس کو کہیں
لوکیلٹی سے باہر قتل کرو، اس کو علاقے سے باہر قتل کرو. ٹھیک ہے. لیکن یہ جذبات میں آ گیا تو اس نے آ کے اس کو وہیں پہ قتل کر. ٹھیک ہے. قتل کرنے کے بعد کتنی دیر تک یہ بات چیت ان کی آپس میں ہوتی رہی؟ جی قتل کرنے کے بعد مسلسل ہی آپس میں رابطے میں رہے. ٹھیک ہے. یہ اپنے ماموں کے قاتلوں کو ڈھونڈتا بھی رہا. اچھا. سچ بھی کرتا رہا اور کفن دفن میں بھی ساتھ رہا. کفن دفن میں شامل تھا. تو جب ہم اس کو سی ڈی آر کی ہیلپ سے پکڑ لیے، اس کو انٹیروگیٹ کیا، تو پھر یہ ساری بات اس نے کھول دی. کتنے دن لگے ملزم کو گرفتار کرنے میں؟ تقریباً 12 سے 15 دن لگے. 12 سے 15 دن لگے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی 150 سالہ 150 سالہ تاریخ میں پہلی خاتون سیکرٹری منتخب ہوئی صباحت رضوی صاحبہ. آج کے پروگرام میں ڈیٹیل کے ساتھ ہم ان سے کیس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور ساتھ میں ایک خاتون کا کردار کیا ہونا چاہیے اس پر بھی ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کرنے جا رہے ہیں. صباحت رضوی صاحبہ سے السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ اور کانگریچولیشنس کہ 150 سال کی تاریخ میں پہلی خاتون سیکرٹری آپ منتخب ہوئی ہیں اور بڑے فخر کی بات ہے کہ ایک خاتون نے وہ کرسی سنبھالی ہے جو ہمیشہ سے مرد سنبھالتے آئے ہیں. جی تھینک یو سو ویری مچ. اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اپنے کیس کی طرف آتے ہیں جس پر میں آج کے پروگرام میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ سے بات بھی کرنا چاہ رہی ہوں. صباحت صاحبہ کیا کہیں گی؟ ایف آئی آر آپ نے دیکھی، ڈیٹیلز آپ نے دیکھی، کیس کو آپ نے اسٹڈی کیا، اوور آل کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیے میں یہ انیشل جو ایف آئی آر آپ نے مجھ سے شیئر کی ہے اس کے اندر تو یہ ان نون اسیلنٹس ہیں جن کے اگینسٹ ایف آئی آر رجسٹر ہوئی انیشلی، اور بعد میں پھر انہوں نے سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ کے اندر آپ میرا خیال ہے ایم شور کہ جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ وہ لڑکا آئیڈینٹیفائی ہو گیا تو انہوں نے اس کو اس کے اندر نامینیٹ کیا ہوگا کہ یہ لڑکا جس نے ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان پڑھ ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بچہ ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھے برے کی تمیز نہیں جانتا، یہ سب جانتا ہے. اور ان سب کے بعد اس نے اسی ماموں کو قتل کیا ہے جس نے پالا پوسا اور بڑا کیا. معاشرے کے اس رویے کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے معاشرے میں تو ہم نے یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ زوال پذیر ہے ہمارا معاشرہ. ویلیوز جہاں پہ اب نہیں رہ گئی. اگر کوئی ایک بات ہم کنسیڈر کرتے ہیں تو وہ صرف یہ ہے کہ ہاؤ ٹو میک منی، اور وی ہیو بیکم ویری مٹیریلسٹک، اور شاید اسی لیے جو رشتے ہیں ان کا تقدس ختم ہوتا جا رہا ہے. کم تو میں نہیں کہوں گی لیکن ختم ہوتا جا رہا ہے، اور یہ پھر کسی بھی زوال پذیر معاشرے کی نشانی ہوتی ہے. جب وہاں ویلیوز نہ رہے، اقدار نہ رہے، رشتوں کا تقدس نہ رہے تو اٹ از این انڈیکیشن اینڈ وچ از ویری الارمنگ. معاشرے میں ہم جب بھی کسی قسم کی کوئی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ معاشرہ خراب ہو گیا یا معاشرے کی وجہ سے ایسے ماحول جو ہے وہ کریٹ ہو گئے، معاشرے میں ایسے حالات و واقعات ہیں جس کی وجہ سے اس قسم کے انسیڈنٹس جو ہیں وہ پیش آتے ہیں. معاشرہ تو آپ سے بنتا ہے، معاشرہ تو مجھ سے بنتا ہے، ہم سب سے مل کر بنتا ہے، پھر ہم الزام ہمیشہ معاشرے پر کیوں ٹھہراتے ہیں؟ اس کی وجہ کہ آپ کی جو کلچرل ویلیوز ہیں یا آپ کے نارمز ہیں وہ یہ معاشرہ ہی سیٹ کرتا ہے. اور ہمارا جو سوسائٹی ہے جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑا اٹس اے مکس آف ایوری تھنگ، اور اس میں زیادہ جو ٹچ ہے وہ ریلیجن کا ہے، اور پھر اس کو صرف وہ ٹچ نہیں ہے بلکہ اس کو سم ٹائمز آپ کو پتہ ہے کہ ڈی فارم کر کے بھی پیش کیا جاتا ہے. پھر ہم جو کہ پارٹیشن کے بعد یہ مسلم اور ہندوز کا پہلے کمبائن رہتے تھے، شاید مجھے لگتا ہے کہ اس کا بھی ایک اثر ہے کہ اور اس کے بعد پھر ہماری جو معاشرتی اقدار ہیں وہ تبدیل ہوتی گئیں اس کی، اور وہ اکنامک آپ کی کرائسس کی وجہ سے آپ کی اکنامکس بڑی افیکٹ کی، آپ کی ایجوکیشن بڑی افیکٹ کی، اور یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کسی بھی معاشرے کی تنزلی یا ترقی کے لیے کہ اس کے معاشرے میں کیا سہولیات اس سوسائٹی کے لوگوں کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں اور کن سے ان کو ڈپرائیو رکھا جا رہا ہے، کس طرح کلاس سسٹم جو ہے اس کو آپریٹ کیا جاتا ہے، کس طرح طبقاتی نظام لوگوں کو ایک دوسروں سے علیحدہ کرتا ہے. سو دس از ویری امپورٹنٹ کسی بھی سوسائٹی کو، کسی بھی معاشرے کو بنانے کے لیے یا اس کی گروتھ کے لیے یا اس کی تنزلی کے لیے بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے.